أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين المظلوم يا عباس بعدك انكسر ظهري إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دوران مظلوم کربلا ماتم دوران سرکار سید الشہداء. جب سے آپ سرزمین کربلا پر آئے ہیں مسلسل بی بی زہرا رضی اللہ کا پرسہ پیش کر رہے ہیں اور ہر طرف ہر جگہ عزاداری مولا حسین علیہ السلام برپا ہو رہی ہے. خدا سب کو اس کا اجر یہ دے کہ ہر سال ہمیں روز عاشور کربلا معلی میں منانے کی توفیق دے. عزادارت مظلوم کربلا میں جہاں سے بھی آپ گزر رہے ہیں وہاں پر سبیلیں لگی ہوئی ہیں. کوئی دودھ تقسیم کر رہا ہے, کوئی شربت بانٹ رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں میں یہ کاغذ کے ٹکڑے لیے ہوئے ہمیں تقسیم کر رہا ہے تاکہ ہم اپنا پسینہ پہنچ سکیں. ایمان سے بتائیے یہی سرزمین کربلا 1400 سال پہلے یہی تبتا ریگزار آج کی شب وہ شب ہے کہ جب خیمہ امام حسین میں سب موجود ہیں. عباس, علی اکبر, علی اصغر علیہ السلام, مولا حسین, تمام مولا کے انصار و اقربا موجود ہیں. آج علماء کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں مولا حسین علیہ السلام نے اس شب کو تقسیم کیا. ایک حصہ عبادت کا گزرا, ایک حصہ اصحاب سے گفتگو میں گزرا اور ایک حصہ اپنے اقربا کے پاس گزارا. جب عبادت کی ہوگی مولا نے اور دستے دعا بلند کیے ہوں گے, بس آپ حضرات میرے ساتھ ہیں, آپ کی آوازیں گریا بلند ہے, مسلسل گریا کر رہے ہیں. جب دستے دعا بلند کیا ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ مولا حسین نے کیا مانگا ہوگا. مولا نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہوگا میرے پروردگار میری سکینہ میرے سینے پر روتی تھی, میرے بہادر کو تماچے مارے جائے گی, پروردگار اسے صبر کی طاقت دے دے. مجھے نہیں معلوم میں کیسے مسائل پڑھوں گا اور آپ کیسے گزریں گے. پھر مولا نے کہا ہوگا میرے پروردگار میری زینب کی طرف کسی نے آج اٹھا کر کہیں دیکھا کر عباس کے معروف کے سر سے رضا چھینی جائے گی, اس کو صبر تحمل دینا. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا علی اکبر کے, سوائے غم مولا حسین کے. اس کے بعد مولا نے کہا ہوگا اے میرے اللہ, اے میرے رب کریم, میرا سجاد بیمار ہے, میرے بعد میرا وہ قافلہ سالار ہے, اسے اتنا حوصلہ دینا کہ وہ ہمارے اس مشن کو کامیاب کر سکے. علماء کہتے ہیں کہ مولا نے عبادتیں کر لی اور ایک دوسرا پہرایا کہ جب امام حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا, اصحاب سے گفتگو کی اور یہی کہا کہ اے میرے جانثاروں, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے اصحاب, اگر تم جانا چاہتے ہو تو کربلا سے جا سکتے ہو. یہاں پر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب مولا نے فکرے کہے تو چراغوں کو گل کر دیا تاکہ کوئی شرمائے نہیں, تاکہ کسی کو شرم نہ کھا جائے. ایک مرتبہ جب مولا یہ جملے کہہ ہی رہے تھے کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے, میرے مولا آپ پر 70 مرتبہ اگر تمہیں جان کا نذرانہ پیش کرنا
پڑے میرے مولا اگر 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے پھر بھی اب آپ کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ سارے مناظر ہو گئے تو ایک مرتبہ مولا عباس نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو جمع کیا۔ فکرے سنیے گا، مسائل کی ابتدا کر رہا ہوں۔ مولا عباس نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو جمع کیا اور ایک ایک خیمے میں جانا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے سب سے پہلے مولا عباس جس کے خیمے میں گئے وہ جناب ام فروا کا خیمہ تھا۔ ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئے، داخل ہو ہی رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ام فروا قاسم کے سامنے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے قاسم سے تو کل تمہیں اپنے چچا پر اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے۔ قاسم دیکھو میں سید زادی نہیں ہوں، قاسم تم حسن کے نور نظر ہو، اگر تم نے کل شہادت پیش نہ کی تو دنیا کہے گی کہ ماں کا اثر تھا۔ قاسم دیکھو کل مجھے سرخرو کر دینا، مجھے زہرا کو جواب دینا ہے جناب۔ اب روایت کہتی ہے کہ مولا عباس کچھ بولے نہیں، بس زاروں قطار رونے لگے اور اس کے بعد لوگوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ایک خیمے میں گئے، اب کیا دیکھا جناب زینب ہے، دونوں بچوں کو سامنے بٹھانے ہوئے ہیں۔ اے اولا محمد کل اگر کرائی پر قبضہ کرنا تو خبردار پانی نہ پینا، اس لیے یہ اماں کو جواب دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو میرا حسین پیاسا رہ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اب وہ فقرہ پڑھوں جو میں نے روایتوں میں سنا ہے اور دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس ایک خیمے میں آئے جہاں کوئی بچہ نہیں ہے، ام کلثوم بیٹھی گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ عباس سے رہا نہیں گیا، اے بہن ام کلثوم تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں، بھیا حسین زندہ ہے۔ سید زادی نے جواب انہوں نے کیا جواب دیا؟ عباس ام فروا کے پاس قاسم ہے، لیلا کے پاس علی اکبر ہے، رباب کے پاس علی اصغر ہے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے بھیا پہ نثار کروں۔ عباس روتے جاتے ہیں اور ایک فقرہ کہا، اے ام کلثوم آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی جانب سے یہ عباس قربانی پیش کرے گا۔ جزاک اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے۔ یہی رونے کا حق ہے، یہی گریہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی زہرا ہمارے درمیان آئے اور اپنا خالی رومال لے کر چلی جائے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور سرزمین نہیں ملے گی، ہم دیار مولا حسین میں ہیں۔ آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی کہتے ہیں جب تم زیارت مولا حسین کو جایا کرو تو یہ نہ دیکھا کرو کہ جالیاں کیسی ہیں، سونا کتنا لگا ہوا ہے، بس ایک تصور کیا کرو، جالی کو پکڑو اور تصور کرو 1900 زخم کھائے ہوئے حسین اسی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ یہی وہ قبر مبارک ہے جہاں امام حسین کے سینہ اقدس پر اس کا ششمہا علی اکبر سو رہا ہے۔ عادتدارو آج کی ہی شب ہے، روایت کہتی ہے بس الگ الگ کچھ مناظر پیش کرنے ہیں اور اس کے بعد خطبہ دعا۔ روایت کہتی مولا حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب سے گفتگو کر لی مقتل کی جانب بڑھے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، خبردار کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ لیکن نافع ابن علاج کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں مولا کے پیچھے پیچھے چلا، کہیں کوئی مولا کا دشمن ان پہ وار نہ کر دے۔ کچھ دور چلے تھے کہ مولا نے آہٹ سنی، کہا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ نافع ابن علاج نے کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی دشمن آپ پر وار نہ کرے، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ کہا اچھا نافع آ گئے ہو تو آؤ۔ کہا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اس جگہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، جہاں میرا عباس شہید ہوگا، جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا۔ کہا مولا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا آؤ دیکھو یہ جو مقام دیکھ رہے ہو نا، یہاں کڑیل جوان ایڑیا رکھ لے گا۔ کہا یہ مقام دیکھ رہے ہو نا، یہاں میرا ششمہا دم توڑے گا۔ اے نافع تمہیں پتا ہے مجھ
میں اتنا بھی حوصلہ نہ ہوگا کہ میں رباب کو جا کر جواب دوں کہ تیرا شجبہ مار دیا گیا۔ جزاک اللہ یہی رونے کا حق ہے۔ کہا اور مولا کہا آؤ اب اس مقام پر پہنچے جہاں آپ نے زیارت کی ہوگی جسے کف ایمن کہتے ہیں۔ کہا اے نافع یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو نا یہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا، اور وہ مقام دیکھ رہے ہو نا وہ عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا۔ قربان جاؤ وفائے مولا عباس پر۔ ابھی مولا بیان ہی کر رہے تھے، ایک مرتبہ نافع سے کہا نافع اب ٹھہر جاؤ، بس آخری فکر اور ختم دعا، آپ نے گریہ کر لیا، اب میرے ساتھ نہ آؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اب میں اپنے مقتل جا رہا ہوں۔ کہا مولا میں کیوں نہ آؤں؟ کہا اس لیے کہ تم دیکھو گے کہ وہاں میری ماں اپنے بالوں کو بچھائے ہوئے میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے، میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ زہرا اپنے بالوں کو کھولے ہوئے حسین کا مقتل صاف کر رہی ہے۔ وہ زہرا جس نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں پالا تھا، وہ زہرا حسین کا مقتل صاف کر رہی ہے۔ کل اسی جگہ پر جب حسین تیروں کے آسمان میں سجا دے گا، اماں تیرا حسین پیاسا مارا گیا، تب زہرا باہوں کو پھیلائے گی، آجا میرے بچے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم